ایک مرتبہ سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبدل قادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک آپ کا ایک مرید کہیں سے بھاگتا دوڑتا آپ کی خدمت میں حاضر آیا۔ حضور غوث اعظم نے اپنے مرید کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بہت ہی زیادہ پریشان اور غم زدہ نظر آ رہا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنے مرید سے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، تم اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو؟ پیر و مرشد کی بات سنتے ہی مرید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رو کر عرض کرتا ہے کہ حضور، میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میری بیٹی شادی کے لائق ہو چکی ہے، میری بیٹی ہر اعتبار سے بہت اچھی ہے، با حیا ہے، با غیرت ہے، با پردہ ہے۔ آج تک میری بیٹی بلا ضرورت کبھی گھر سے باہر تک نہیں نکلی، کسی غیر محرم نے میری بیٹی کو آج تک دیکھا نہیں ہے۔ میں نے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ میری بیٹی بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ چند دنوں پہلے شام کے وقت میری بیٹی گھر کی چھت پر سوکھے ہوئے کپڑے اٹھانے کے لیے گئی تھی، اس کے بعد وہ نیچے اتر کر نہیں آئی۔ ہم نے جب چھت پر جا کر تلاش کیا تو دور دور تک اس کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ مرید روتے روتے کہتا ہے کہ حضور، میرے گھر کے چھت پر جو چار دیواری ہے، یعنی چاروں طرف جو میں نے چھجا اور دیواریں بنا رکھی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اونچی ہیں، اس کو پار کر کے اس پار جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں گھر سے باہر نکل کر آیا۔ اپنے پڑوسیوں سے میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا، اپنے رشتہ داروں سے میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا، جہاں جہاں تک میں پوچھ سکتا تھا میں نے اپنے اطمینان کے لیے اپنی بیٹی کو تلاش کیا، لیکن آج تک اس کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ آخر کار مجبوراً بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضور آپ بتائیں کہ میری بیٹی کہاں ہے، میری بیٹی کس حال میں ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں، میری بیٹی بحفاظت مجھ تک واپس آ جائے، آپ دعا فرما دیں۔ اپنے مرید کی دکھ بھری داستان کو سننے کے بعد حضور غوث اعظم اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے آپ مراقبے میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مراقبے سے واپس آتے ہیں اور واپس آ کر اپنے مرید سے فرماتے ہیں، بیٹا تمہیں فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی اس وقت جہاں بھی ہے صحیح سلامت ہے اور تمہاری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری بیٹی صحیح سلامت تمہارے پاس بعزت واپس آ جائے گی، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ مرید کہتا ہے، حضور بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنی بیٹی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس پر سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، تم قرن کے جنگل کے بارے میں تو جانتے ہو؟ مرید کہتا ہے، جی حضور میں نے اس جنگل کا نام سن رکھا ہے، کبھی جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا، ہاں البتہ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں لوگ دن کے اجالے میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، کل نماز فجر ادا کرنے کے بعد تم قرن کے جنگل کی طرف چلے جانا۔ اندر جانے کے بعد تمہیں ایک قلعہ نظر آئے گا، اس قلعے کو چھوڑ دینا۔ کچھ دور اور آگے چلے جانا، تمہیں دوسرا قلعہ نظر آئے گا، اس قلعے کو بھی چھوڑ دینا۔ اس کے بعد تمہیں تیسرا قلعہ نظر آئے گا۔ جب تیسرا قلعہ مل جائے تو تیسرے قلعے کی چھت کے اوپر چلے جانا۔ اوپر جانے کے بعد تم میرا نام لینا اور میرے نام کو لے کر ایک گول دائرہ بنا لینا، یعنی نام لے کر ایک حصار کھینچ لینا، اس کے بیچوں بیچ بیٹھ جانا اور بیچوں بیچ بیٹھ کر تم میرا نام لینا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اب وہاں سے جنات کی فوجوں کا گزر ہوگا۔ جنات تمہارے قریب سے ہو کر گزریں گے، ایک سے ایک خطرناک جنات ہوں گے، تمہیں ڈرائیں گے، تمہیں دھمکائیں گے، تمہیں مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اطمینان کے ساتھ اسی دائرے کے اندر بیٹھے رہنا، اس سے ہرگز باہر مت نکلنا۔ کسی جن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے نام سے جو حصار بنایا جائے وہ اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اطمینان کے ساتھ تم بیٹھے رہنا۔ جب دھیرے دھیرے تمام جنات وہاں سے چلے جائیں گے تو جنات کا بادشاہ خود تمہارے پاس آئے گا اور تمہارے آنے کی وجہ پوچھے گا۔ تم اس سے کہہ دینا کہ تمہیں عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے اور تم اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ جنات کا بادشاہ خود تمہاری بیٹی کو تلاش کر کے تمہارے حوالے کر دے گا۔ تمہاری بیٹی صحیح سلامت ہوگی،
बाइज्जत होगी, उस पर आंच भी नहीं आएगी। जब मुरीद ने ये सुना, मुतमईन हो गया। हुजूर गौस आजम से अलविदा कहते हुए अपने घर जाता है। अगली सुबह नमाज फज्र अदा करने के बाद वो कर्न के जंगल की तरफ रवाना हो गया। हुजूर गौस आजम के फरमान के मुताबिक वो चलता जा रहा था। चारों तरफ दहशत और खौफ का माहौल था, लेकिन वो बेखौफी के साथ हुजूर गौस आजम के फरमान पर अमल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया। काफी दूर जाने के बाद उसे एक किला नजर आता है। उस किले को पार करता हुआ मजीद आगे बढ़ता है। अब उसे दूसरा किला भी नजर आता है। उस दूसरे किले को पार करके और आगे जाता है। अब तीसरा किला उसकी आंखों के सामने था। फौरन जो है वो तीसरे किले की छत के ऊपर चढ़ जाता है। हुजूर गौस आजम का नाम लेता है। चारों तरफ एक दायरा खींचता है और उसके बाद उस दायरे के अंदर बैठकर हुजूर गौस आजम को याद करता है। शाम हो चुकी थी। जैसे जैसे वो गौस आजम को याद करता जा रहा था, वैसे वैसे जिन्नात की फौज का उसके आसपास से गुजर हो रहा था। कभी वो आग के शोले उसकी तरफ फेंकते थे, कभी भारी भरकम पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकते थे, कभी किसी और चीज के जरिए उस पर हमला करने की कोशिश करते थे। लेकिन किसी जिन की जरूरत नहीं थी कि गौस आजम के नाम का जो हिसार खींचा गया था कोई उसके अंदर दाखिल हो सके। आखिरकार धीरे धीरे करके तमाम तरह के जिन्नात आती रहे, उसे डराने की भगाने की कोशिश करते रहे। सब नाकाम हुए। जब सारे वापस चले गए तो आखिर में जिन्नात का बादशाह आता है। जिन्नात का बादशाह भी उस हिसार के करीब आता है। किताबों में आता है कि जिन्नात का बादशाह इतना ताकतवर था कि भारी भरकम पहाड़ को अपनी जगह से उखाड़कर दूसरी जगह वो ले जाकर रख सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी ताकत रखने के बाद भी वो गौस आजम के नाम से बनाए हुए हिसार को पार करने की जरूरत नहीं कर रहा था। वो हिसार के बाहर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है कि आदमजाद, आखिर यहां आने की वजह क्या है? अब गौस आजम के मुरीद ने उसे पूरी कहानी सुना दी। मेरी बेटी अपने घर के छत से गायब हो चुकी है। ये शिकायत लेकर मैं गौस आजम के पास गया था और गौस आजम ने मुझे यहां भेजा है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मेरी बेटी को बाहिफाजत बाइज्जत तलाश करके लाओ और मेरे हवाले कर दो। जब जिन्नात के बादशाह ने यह सुना, फौरन हुक्म देता है तमाम जिन्नात को हाजिर किया जाए। अब तमाम तरह के दुनिया भर के जिन्नात वहीं पर पेश किए जाते हैं। इसके बाद जिन्नात का बादशाह गुस्से में कहता है, इसकी बेटी घर की छत पर से गायब हो चुकी है। जाओ, जाकर उसे तलाश करके लाओ। अगर तुम तलाश करने में नाकाम रहे तो तुम्हारी खैर नहीं है। जिन्नात के बादशाह ने जैसे ही यह हुक्म दिया, तमाम जिन्नात दाएं बाएं भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ हवा में परवाज करने लगते हैं, कुछ समंदर की सतह में उतर जाते हैं। पूरी जमीन पर चारों तरफ जिन्नात फैल जाते हैं और कुछ देर के बाद गौस आजम के मुरीद की बेटी को बाहिफाजत सही सलामत बाइज्जत लाकर गौस आजम के मुरीद के सामने खड़ा कर दिया जाता है। गौस आजम के मुरीद ने अपनी बेटी को देखा। उसका जी चाहता था कि फौरन बाहर निकलकर अपनी बेटी को सीने से लगा लूं, लेकिन गौस आजम के नाम का जो हिसार बनाया था उससे बाहर नहीं निकलता। चुपचाप अंदर खड़ा शहनशाह जिन्नात को देखता रहता है। अब जिन्नात का बादशाह जिन्नात से मुखातिब होकर कहता है, वो जिन कहाँ है जो इसकी बेटी को लेकर गया था? उस जिन को हाजिर किया जाए। अब उसके हुक्म पर उस जिन को लाया जाता है जो कि उस लड़की को उसके घर की छत से उठाकर ले गया था। उस जिन को कैदी बनाकर लाया जाता है। शहनशाह जिन्नात ने गुस्से में कहा, तेरी जुर्रत कैसे हुई तू गौस आजम के मुरीद की बेटी को उसके घर की छत से उठाकर ले जाए? वो कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानता था यह अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद की बेटी है। दरअसल मैं तो उस रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मेरी नजर इसके घर की छत पर पड़ी। मैंने देखा वो लड़की सूखे हुए कपड़े उठा रही थी और साथ ही मुस्कुरा रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर, हुस्न जमाल को देखकर मैं अपने आप को रोक
نہ سکا اور میں نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرنا۔ شہنشاہ جنات نے جب یہ سنا آگ ببولا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تیری جرت کیسے ہوئی عبد القادر جیلانی کے مرید کی بیٹی کو اٹھانے کی؟ پھر اس نے حکم دیا کہ اس جن کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اب اس کا حکم پاتے ہی اس جن کو لے جا کر ایک کونے میں قتل کر دیا جاتا ہے، پھر غوث اعظم کے مرید کے حوالے اس کی بیٹی کو کیا جاتا ہے۔ پھر شہنشاہ جنات کہتا ہے عبد القادر جیلانی کو میرا سلام کہنا اور ساتھ ہی کہنا اس جن نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کے لیے میں ان سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ جب غوث اعظم کے مرید نے یہ سنا اسے بڑا تعجب ہوا، وہ شہنشاہ جنات سے کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں، آپ ان کی عظمت کو جانتے ہیں تو جانتے ہیں شہنشاہ جنات نے کیا کہا؟ شہنشاہ جنات نے کہا جیسے وہ تمام اولیاء کے سردار ہیں ویسے ہی وہ ہمارے بھی شیخ ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، جیسے انسان ان کا احترام کرتے ہیں ویسے ہی ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں، ہم ان کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مرید نے یہ سنا تو حیران رہ جاتا ہے، وہ شہنشاہ جنات کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو بحفاظت صحیح سلامت لے کر اپنے گھر واپس آتا ہے اور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے سروئے زمین پر ایسے ولیوں کو پیدا کیا ہے کہ جن ولیوں کی اطاعت اور فرمانبرداری الحمدللہ صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی کیا کرتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جنات کو وقتاً فوقتاً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، وہ توبہ کرتی تھی، کلمہ پڑھتی تھی، اسلام قبول کرتی تھی، اسی طرح سے ایسے کئی اولیاء اکرام گزرے ہیں جن کے مریدوں میں صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اولیاء صوفیہ کی عظمت کو تسلیم کرنے، ان سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میدان قیامت میں ہمیں اور آپ کو اپنے انہی محبوبین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔